الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اے ایمان والو مت کہا ماننا ان لوگوں کا جو کافر ہیں لٹا دیں گے تمہیں الٹے پاؤں پس لوٹو گے تم گھاٹے والے ہوگے اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے ڈال دے گا ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب کو اس وجہ سے کہ وہ شرک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے اے ایمان والو مت ہو جاؤ مانند ان کے جنہوں نے کفر کیا اور کہنے لگے اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یا جہاد کرتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ فوت ہوتے اور نہ یہ قتل ہوتے تاکہ اللہ بنا دے ان لوگوں کے دلوں کے اندر افسوس اللہ زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کے راستے میں یا تمہاری موت آ جائے تو مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور مہربانی وہ بہتر ہے اس سے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں اور اگر موت آ جائے یا تم قتل ہو جاؤ اللہ ہی کے پاس تمہارا جمع ہونا ہے پس اس وجہ سے کہ اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے ساتھ نرم ہیں اگر آپ ہوتے ترشرو سخت دل آپ کے پاس سے چلے جاتے آپ ان کو درگزر کر دیجئے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے
آپ ان سے مشورہ کیجیے، جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ چوتھا پارہ ہے، پارے کا یہ 7واں رکوع ہے جس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ، اور 8واں رکوع ہے اس کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ یہ دونوں آیات مبارکہ ایک ہی موضوع کے ساتھ، ایک ہی واقعہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ہم ان کی دونوں رکوعوں کی ابتدائی آیات مبارکہ کی تلاوت ہم نے کی اور ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ہم نے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یاد دہانی کے لیے میں ہر جمعے تذکرہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں پر اپنے بندوں سے یہ کہہ کر خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ہم ان آیات مبارکہ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہدایت ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے کیا حکم دیا ہے۔ گزشتہ جمعے جو آیت مبارکہ تھی اس میں سود کا تذکرہ تھا، یا ایھا الذین آمنو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، چوتھے پارے کا 5واں رکوع تھا، اور اس کی ابتدائی آیت مبارکہ تھی، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اضافے پر اضافہ کرتے ہوئے سودی کاروبار اور سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس پر گزشتہ جمعے تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا۔ کاروبار کے اندر یہ ایک روگ ہے اور تباہی اور بربادی ہے جب آدمی کے کاروبار کے اندر سود والا پہلو داخل ہوتا ہے۔ یہ لالچی پن کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کے احکامات کے ساتھ بغاوت ہے، اور قرآن نے اس کو جنگ کہا ہے اللہ کے ساتھ، اور قرآن نے اس کو جنگ کہا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تباہ کرنے والی چیزیں 7 چیزیں، اجتنبوا 7 الموبقات، 7 چیزیں تباہ کرنے والی ہیں، لوگوں اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ ان میں سے ایک چیز سود کا کھانا ہے۔ آپ نے سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی دستاویز کو لکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ شادی کرنا اور نکاح کرنا جس طرح گناہ ہے، سود کا کم سے کم درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے کو سود سے بچا لو، اور سودی کاروبار انسان کی پاکیزہ طاہر محنت والی کمائی کو تباہ کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صدقہ یہ کام کو بڑھاتا ہے اور سود جو ہے وہ کام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، ربا مٹا دیتا ہے۔ انحماق کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، جس طرح کوئی عمارت ہو اس کو جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے۔ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑی بلڈنگوں والے اور بڑی بڑی فیکٹریوں والے اور بڑے بڑے کاروباری آدمی جب اس لعنت کے اندر مبتلا ہوئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور کبھی ایک نسل کے اندر اور کبھی دوسری نسل میں جا کر اللہ رب العزت کی ذات ان پر تباہی اور بربادی کو نازل کرتی ہے۔ چنانچہ یہ جو آیات مبارکہ تلاوت ہوئیں ان کے حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کے اندر آئے، تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والوں کے ساتھ 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور دوسری جنگ کو جنگ
احد کہا جاتا ہے، اور تیسری جنگ کو جنگ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اسلام امن کا اور اسلام یعنی جو مذہب ہے، اس کے اندر جنگ اور لڑائی اور تخریب کاری نہیں۔ ان تینوں جنگوں کے اندر کافر لوگ حملہ آور ہوئے ہیں مسلمانوں پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرات صحابہ پر۔ احد کہاں ہے؟ مدینہ پاک کے اندر ہے۔ جنگ احزاب یا جنگ خندق جہاں ہوئی، جس کو سبع مساجد کہا جاتا ہے، زائرین وہاں زیارت کرتے ہیں، یہ مدینہ پاک کے شہری حدود کے اندر یہ جگہ ہے جہاں پر یہ 7 مساجد ہیں۔ آج بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد سلیمان فارسی کہا جاتا ہے۔ اور پھر بدر جو ہے یہ بھی مدینہ پاک کے قریب ہے، بنسبت مکہ پاک کے 80 کلومیٹر یا 85 کلومیٹر ہے مدینہ پاک سے، اور مکہ معظمہ سے تقریباً وہ 350 یا 350 کلومیٹر ہے مکہ پاک سے۔ 2 ہجری کے اندر جنگ ہوئی، اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر ایک مقام ہے اور ایک بستی ہے اور ایک شہر ہے، اس کا نام بدر ہے، اور وہاں جنگ ہوئی، اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ مدینہ پاک کے باہر ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کو احد کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کا نام احد ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک طرف اس نے سارا مدینہ پاک کو گھیرا ہوا ہے۔ جب آدمی اللہ زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک میں داخل ہوتا ہے تو جب آدمی شوق کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، یا مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، اور مینار چونکہ پتلے ہوتے ہیں ذرا بہت دور سے نظر نہیں آتے، لیکن پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے، بہت دور سے کئی کلومیٹر دور باہر سے جو مدینہ پاک میں آدمی دیکھتا ہے۔ مشتاق اور عشاق جب مدینہ پاک کی زیارت کے لیے بےتاب ہوتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو زیارت ہوتی ہے وہ احد پہاڑ کی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر ہوتے اور واپس تشریف لاتے تو مدینہ پاک کی یہ علامتیں نظر آتے تو آپ اپنی سواری کو بھگا دیتے مدینہ کے شوق کے اندر۔ اور مدینہ پاک کی محبت کے اندر پہاڑی ہے، بہت بڑا پہاڑی علاقہ ہے، اس کو احد کہا جاتا ہے۔ وہاں جنگ ہوئی ہے، اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3رے سال یہ جنگ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد 5ویں سال ایک جنگ ہوئی جس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، اور خندق کھودی گئی اس لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ مدینہ پاک کے اندر جگہ ہے۔ 7 مساجد زائرین دیکھتے ہیں اس کو 7 مساجد کا، 7 مسجدیں ہیں وہاں پر، مسجد علی، مسجد عثمان، مسجد عمر، مسجد صدیق اکبر، اور ایک مسجد ہے اس کا نام مسجد فتح ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ملی تھی کہ اب یہ کافر لوگ یہاں سے بھاگیں گے اور یہ شکست کے ساتھ بھاگیں گے، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اس جہاں آج بھی وہاں مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد فتح کہا جاتا ہے۔ یہ خندق کی تجویز دی تھی حضرت سلیمان فارسی نے، اور ان کے نام کی ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ چھوٹی مساجد کو شروع میں ان کی زیارت ہوتی تھی، لیکن اب وہ ان کے رستے بلاک کر دیے، مسجدیں موجود ہیں، لیکن یہاں بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد سلیمان فارسی ہے، اور وہاں پر زائرین جاتے ہیں اور تحیۃ المسجد جو ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کو جنگ احزاب، یعنی بہت ساری جماعتیں، عرب کی ساری جماعتیں مل کر مدینہ پاک پر حملہ آور ہوئی تھیں، اس لیے اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، اور اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے ساتھ جہاں سے عرب کے اور مکے والوں کے آنے کا اور مدینہ پاک میں داخل ہونے کا راستہ بنتا تھا، وہاں پر خندق کھودی گئی اور اس طرح دفاعی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی، اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ 3 جنگیں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا اس کے بعد ہم مکے پر حملہ آور ہوں گے، یہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ پھر 7 ہجری میں یا 6 ہجری کے آخر کے اندر آپ
عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ جب 8 ہجری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، اس لیے جنگ کے بغیر ہی اللہ کی ذات نے مکہ کو فتح کرا دیا۔ اس کو جنگ مکہ یا جنگ فتح نہیں بلکہ اس کو کہا جاتا ہے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ بغیر جنگ کے اللہ رب العزت کی ذات نے کافروں کو مکہ معظمہ کے اندر مغلوب کر دیا۔ یہ جو جنگ بدر تھی اس کے اندر بہت بڑا نقصان کافروں کا ہوا تھا۔ بڑے بڑے کافر جس میں ابو جہل کا بڑا نام آتا ہے، یہ واصل جہنم ہوا اور اس کے ساتھی بھی، اور بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی۔ قرآن نے اس کو یوم الفرقان ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا یہ دن جس کو یوم بدر کہا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے، بھی قریب ہے، 2 مہینے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، اور پھر 17 رمضان جب آتا ہے تو اس کو یوم بدر کے نام سے منایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اسلام اور کفر کا پہلا مارکا، اس کے اندر اللہ کی ذات نے اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی، کافر بدلہ لینے کے لیے مکہ پر اور زیادہ تیاری کر کے اور بدلہ لینے کے لیے مکہ معظمہ سے مدینہ پاک پر حملہ آور ہوئے، اور پھر یہ یہاں تک کہ مدینہ پاک کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ احد پہاڑ جو ہے یہ مدینہ پاک کے بالکل باہر ہے، مسجد نبوی سے باب فحش سے جب باہر نکلتے ہیں تو سیدھا راستہ یہ غزوہ جہاں خندق احد ہوئی اور جو جبل احد ہے وہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا، یعنی احد پہاڑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پہاڑ ارشاد فرمایا ہے۔ کہا ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احد پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، حرکت کرنے لگا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ نے اس کو ایڑی ماری اور کہا کہ اسکن یا جبل، ٹھہر جا پہاڑ، ایک نبی ہے تم پر اور ایک صدیق ہے تم پر اور 2 شہید ہیں تم پر۔ آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے اور آپ کے ساتھ فاروق اعظم بھی تھے اور آپ کے ساتھ عثمان غنی بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، پہاڑ کے دامن میں، اب جب مدینہ پاک سے جاتے ہیں احد کی جانب، احد پہاڑ سے بالکل پہلے ایک قبرستان ہے جس کو کہا جاتا ہے احد کا قبرستان۔ وہاں پر حضرات صحابہ مدفون ہیں جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد میں، یعنی اس قبرستان والوں کے لیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور وہاں پر جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے۔ چونکہ مسجد نبوی سے زیادہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ جاتے تھے۔ وہاں جو ہمارے تعلق والے اور ہمارے رشتہ دار یا دوست ہیں وہاں پر، تو ابھی ہمیں دکھاتے ہیں، ایک دفعہ مجھے دکھایا اور کہا، میرا بھانجا ہے، کہنے لگے ماموں یہ وہ رستہ تھا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے احد جاتے تھے۔ تو ترکوں نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے یا آرام کرتے وہاں مسجد بنا دی، اور راستے کے اندر 2-3 مسجدیں بھی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ٹھہرا کرتی تھی۔ تو یہ احد پہاڑ ہے، وہاں جنگ ہوئی، اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ 3 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، اب مسجد بنی ہے، بڑی مسجد ہے یہ، اپنا اس کے ساتھ ہی قبرستان کے ساتھ ہی، اور وہاں چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ کہہ لیں ذرا بڑا سا ٹیلہ ہے، لوگ وہاں پر بھی چڑھتے ہیں، کوئی چڑھنا کوئی حکم نہیں ہے اور زیارت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں احد میں جانا، مدینہ پاک میں جائیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
آپ جب مدینہ پاک میں جائیں گے تو نیت ہی یہ ہوگی کہ ہم اب آقا کے حضور جہاں ہم نے پیش ہونا ہے اور وہاں پر درود و سلام کی تلاوت کرنی ہے اور مسجد نبوی ہے اور وہاں پر نماز کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو مدینہ پاک کی اس کے بعد مدینہ پاک کی سب سے بڑی زیارت مسجد قباء ہے، یعنی مسجد نبوی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور ساتھ ہی جنت البقیع ہے زیارت، اور اس کے بعد سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ مسجد قباء ہے، جہاں تقریباً تمام حجاج کرام اور زائرین جو ہیں مدینہ پاک میں جانے والے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچائے۔ بہت سارے دوست گئے ہوئے ہیں اور کوئی جانے کی تیاری کے اندر ہیں، اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائے، سب کو مدینہ پاک اور مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ یعنی جنت البقیع اور مسجد قباء کے بعد سب سے بڑی جو زیارت ہے، زیارت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہ احد کا قبرستان ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ تشریف لے جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ٹیلا سا نظر آتا ہے پہاڑی سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو وہاں پر کھڑا کیا اور کہا جب تک حکم نہ ہو وہاں سے نیچے نہیں آنا۔ 50 لوگ تھے، ایک امیر مقرر کر دیا اور کہا جب تک حکم نہ ہو تم نے نیچے نہیں آنا ہے اور تم نے یہیں پر ٹھہرنا ہے۔ در حقیقت وہ لوگ جو تھے، اور یہ پشت بنتی تھی جو مسلمانوں کی فوج تھی، اور ڈر تھا کہ کافر جو ہے وہ بڑی جماعت بڑی تعداد کے اندر ہے، کہیں سامنے مشغول کر کے بیک کی جانب سے دوسری جانب سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ اپنی پشت کو اور بیک کو محفوظ کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وہاں پر 50 لوگوں کی جماعت کو مقرر کیا تھا۔ جنگ ہوئی، اللہ کی ذات نے کافروں کے جو پاؤں ہیں ان کو اکھاڑ دیا اور وہ پشت پھیر گئے، اور پھر اس کے ساتھ وہ بھاگنے لگے۔ حضرات صحابہ ان کے پیچھے تھے، اور اوپر والوں نے یہ دیکھا جو اس چوٹی پر تھے، ٹیلے پر تھے، اس پہاڑی پر تھے، کہ کافر لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگنے والوں کا پیچھا کرنا چاہیے اور ان کو پکڑنا چاہیے۔ امیر نے یہ کہا بھی کہ یاد کرو آقا کا حکم کیا ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں آیا یہ اس وقت تک تھا جب تک جنگ ہے، اب وہ بھاگ رہے ہیں، جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب ہم نے ان کو پکڑنا ہے، اور اب ہم نے ان کے مال کو پکڑنا ہے، اور ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ جو ہی وہیں سے جگہ خالی ہوئی یا لوگ وہاں سے کم ہوئے تو خالد بن ولید جو بہت بڑے جنگجو تھے اور سارے رموز جنگ کے جاننے والے تھے، اور اس احد کے اندر کافروں کی جانب سے آئے تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خالی جگہ دیکھ کر ایک جتھے کے ساتھ اس طرف سے حملہ کیا، اور ایسی اچانک کیفیت بنی، اپنا اور بگانے کا فرق ختم ہو گیا۔ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کون ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرے ابا جان یمان ہمارے ساتھی کے ہاتھ سے میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ میرے ابا ہیں، لیکن جنگ کے اندر اتنا یعنی شور و غل تھا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہمارے ساتھی کے ہاتھ سے اس نے یہ سمجھا کہ یہ کافر ہیں، اور وہ گڑے تھے، ساتھی کے ہاتھ سے ہمارے حذیفہ بن یمان جو ہیں، یہ یمان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ابتدا کے اندر نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ یہ مشہور ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کافر لوگ خوشی کے ترانے گانے لگے اور اپنے نعرے لگانے لگے۔ اعلان کیا کہ مسلمانوں بتاؤ تمہارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم تھا کہ یہ جواب نہیں دینا ہے۔ اور پھر ان کی جانب سے اعلان ہوا کہ بتاؤ تمہارے اندر صدیق اکبر ابھی تک زندہ ہیں، آپ کا حکم تھا کہ جواب نہیں دینا ہے۔ اور پھر ان کا اعلان ہوا کہ تمہارے اندر فاروق اعظم جو ہیں، عمر جس کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، کیا تمہارے اندر زندہ ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جواب نہیں دینا ہے۔
تو پھر وہ خوشی کے ساتھ نعرے لگانے لگے اور اپنے بتوں کی کامیابی کے نعرے لگانے لگے، اور پھر یہ کہتے ہیں خوشی کے ساتھ لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارا خدا عزا ہے، ایک بت کا نام تھا، وہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس مسلمانوں عزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر کہا کہ اب جواب دو کہ کافرو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مولا ہے، اللہ کی ذات جو ہماری مددگار ہے۔ مولا کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مولا، یا یوں کہیں کہ مولا کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو مددگار، حمایتی اور ساتھی، کہ اے کافرو ہم مسلمانوں کا حمایتی اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے، بہت پہلے کی بات ہے، 88 کی غالباً یا 99 کی بات ہے، جب سفر ہوا تو وہاں ہمارے ملنے والے تھے، انہوں نے وہ جگہ دکھائی، یہ جو بستی ہے احد کی پہاڑ، اس کے سامنے بستی ہے، اس بستی کے اندر جا کر ایک پہاڑ کا حصہ تھا اور قد آدم سے اونچے ایک جگہ تھی، اور پہاڑ کے اندر وہ ایک جہاں پر بیٹھا جا سکتا تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کی مرہم پٹی ہوئی اور وہ جگہ اب تک موجود ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو جب یہ مشہور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اب مدینہ پاک میں جو منافق لوگ تھے جنہوں نے ظاہری لبادہ پہنا ہوا تھا اسلام کا لیکن اصل وہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے آپس میں جب آپ ہی نہیں رہے تو پھر ہمیں اسلام پر جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، جب وہ آپ ہی زندہ نہیں رہے تو پھر ہم نے اسلام پر رہ کر کیا کرنا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی اسی طرح ورغلانے لگے کہ تم ہٹ جاؤ، اب کیا کرنا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس موقع پر یہ تلاوت شدہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں سے پہلی آیات مبارکہ نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، ایمان والو اگر تم نے کافروں کا کہا مانا یہ تمہیں لٹا دیں گے، کفر کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تمہارا لوٹنا گھاٹے والا اور نقصان والا ہے۔ جنت کا راستہ چھوڑ کر دوزخ کی طرف جانا، ایمان کا راستہ جوڑ کر کفر کی طرف جانا، یہ خسارہ ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا بل اللہ مولاکم، لوگو مسلمانوں اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا حمایتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین تمہارے لیے مددگار ہے، اس لیے تم نے کافروں کا کہا نہیں ماننا اور ان کی تابع داری نہیں کرنی ہے۔ تو میں نے سلسلہ گفتگو شروع کر رکھا ہے قرآن مجید کے اندر، جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے خطاب کیا اور بندوں سے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، یہ چوتھا پارہ اور اس کا یہ 7واں رکوع، اس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، اور پھر 8ویں رکوع کے اندر بھی اسی چوتھے پارے کے 8ویں رکوع کے اندر بھی اسی جنگ کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہے اور ہدایات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار فرمائے، اس جان اقدس پر اور ان کے جان نثار صحابہ پر اپنی اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔